سامعین ذی احتشام، دین اسلام چینل چکوال جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ السلام علیکم سامعین ذی احتشام، آج کی گفتگو میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن ایک وسیع کتاب ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کی تفسیر بیان کرنا یہ کسی بھی انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے جی۔ کوشش کریں گے کہ قرآن نے جو اہم واقعات بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ تیسرا پارہ 17 رکوع، تقریباً 17 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن نے تیسرے پارے کا آغاز انبیاء کی فضیلت سے بیان کیا۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی فضیلت کا بھی ذکر کیا، اور پھر قرآن کی اس آیت کی روح سے تمام رسولوں اور تمام نبیوں میں سے سب سے افضل نبی ہمارے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں جی۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں قرآن نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اے ایمان والوں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا مال خرچ کر ڈالو۔ جس دن، وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ فرمایا جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس دن کوئی بیع و شرع نہیں ہوگا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں مال و دولت کے ذریعے سے کام ہو جاتا ہے، دوستوں کے ذریعے سے کام ہو جاتا ہے، سفارش کے ذریعے سے کام ہو جاتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو جی۔ دوسرے رکوع میں ہی آیت الکرسی کا ذکر کیا جی۔ یہ وہ قرآن کی عظمت والی آیت ہے جی، رفعت والی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا۔ آیت الکرسی کی بہت ہی فضیلت ہے جی۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے جی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین کہہ کر اسی رکوع میں فرمایا کہ دین میں جبر نہیں ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص کو بھی طاقت کے بل بوتے پر، تلوار کے بل بوتے پر دین میں داخل نہیں کیا، بلکہ اپنے اخلاق اور اپنی تعلیمات کی بنا پر ان کو متاثر کر کے اسلام میں داخل کیا ہے۔ آج بھی اسلام ایک دعوت کا دین ہے جی، سب لوگوں کو دعوت دیتا ہے جی، لیکن کسی کو زبردستی دین میں داخل کرنا یہ منع ہے جی۔ تیسرے رکوع میں بہت اہم واقعات، 3 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے جی۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم اور نمرود کا مکالمہ ذکر کیا۔ نمرود کے سامنے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی کہ اللہ تو وہ ہے جو موت اور حیات دیتا ہے، اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے۔ اس نے ایک شخص جس کو قید میں سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو عدالت نے چھوڑ دیا تھا اس کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ تو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں فرمایا، حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج نکالتا ہے، مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پھر تو اس کے الٹ کر دے جی، مغرب سے سورج نکال دے اور مشرق کی طرف اس کو غروب کر دے جی۔ تو فبہت الذی کفر، قرآن کیا کہتا ہے کہ نمرود مبہوت ہو گیا۔ اس کے بعد اسی تیسرے رکوع میں قرآن نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جی۔ بیت المقدس کے اوپر بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہے، اور بیت المقدس میں بہت سے لوگوں نے بربادیاں اور ویرانیاں بھی کی ہیں جی۔ ان میں ایک بخت نصر بادشاہ گزرا تھا، اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور بیت المقدس کی جو بستی تھی، شہر تھا، اس کو ویران کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیت المقدس پر گزر ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب بیت المقدس شہر کی ویرانی کو دیکھا تو آپ پریشان بھی ہوئے، اور
ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ اب یہ کیسے شہر آباد ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا گھر کیسے آباد ہوگا جی۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اسی فکر میں بیٹھے تھے، اور آپ اس وقت قرآن کہتا ہے کہ ایک گدھے کے اوپر سوار تھے اور آپ کے پاس کچھ کھانا بھی تھا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ ثابت کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے شہروں کو آباد کرتا ہے اور کیسے شہروں کو ویران بھی کر سکتا ہے جی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی موت طاری کر دی جی۔ جس جگہ پر آپ بیٹھے تھے وہ اسی جگہ پر آپ کو موت آ گئی جی۔ اور صبح کے وقت حضرت عزیر علیہ السلام بیٹھے، اور 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا جی۔ اور 100 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں ایک نیک سیرت اور رحم دل بادشاہ بھیجا، جس نے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا، اللہ کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا، اس شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ جواب دینے کے لیے کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کیسے اس ویران شہر کو دوبارہ آباد کرتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ کتنے دن تم سوئے رہے؟ کہا کہ 1 دن یا 1 سے بھی کچھ کم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو جی۔ وہ گدھا اس وقت اس کی صرف اور ہڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے، حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے وہ زہر کی وہ ہڈیاں گل سڑ گئی تھی، باقی اس کا گوشت پوست گل سڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں باقی تھیں جی۔ کھانے کو دیکھو جی، کھانے کا نام و نشان نہیں تھا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک واقعہ ذکر کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہ العالمین تو کیسے زندہ کرتا ہے مردہ کو جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم 4 پرندے لو جی۔ اور وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مور، مرغ، کبوتر اور کوا۔ تم ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے اور ان کو آپس میں خلط ملت کر دو جی، ان کو ملا دو اور مختلف جگہوں پر پھینک دو جی، اور پھر ان کو بلاؤ میرے حکم کے مطابق جی، اللہ کے نام پر ان کو پکارو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو پکارا تو وہ گوشت جو تھا جی، وہ جو چھوٹی چھوٹی گوشت کی بوٹیاں تھیں، وہ پرندوں کی صورت میں دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوئیں جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی خاطر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فرمائش کی تھی۔ چوتھا رکوع، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی جی۔ قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں 1 دانہ خرچ کرتے ہو تو یہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے تم 1 دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اس سے کیا ہے کہ 7 شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ کے اوپر 100 دانے ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ اس سے بھی بڑا انعام عطا کرتا ہے۔ یہ آیت اصل میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن نے 4000 درہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جی۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی صدقات دینے کے آداب بھی ذکر کر دیے جی کہ تم اپنے صدقات کو ضائع بھی مت کرو۔ ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تو ریاکاری کے ذریعے سے، دوسرا جس کو صدقہ دیا ہے اس کو ایذا مت پہنچاؤ، اس کے اوپر احسان مت کرو جی۔ احسان اور ایذا کے ذریعے سے اور ریاکاری کے ذریعے سے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو جی۔ 5واں رکوع بھی، اس میں بھی تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات کی فضیلت کو بیان کیا جی، اور عشر کو بھی بیان کیا جی کہ جو تم زمین سے اٹھاتے ہو اس میں بھی اللہ کا حصہ ہے، اور اللہ کا حصہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے اوپر خرچ کرو جی۔ چونکہ انسان کے پاس جب دولت آ جاتی ہے جی تو دولت میں سے غریبوں کو اور اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرنے سے کتراتا ہے، اور وہ انسان کو جو روکنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ ساتھ ہی ذکر کر دیا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ضرور کہے گا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تم کنگال ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا
اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فقراء کی فضیلت بھی بیان کر دی جی۔ مدینہ طیبہ میں ایک جماعت تھی جس کو اصحاب صفہ بولا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ وہ تھے جن کا گھر بھی نہیں تھا، اصحاب صفہ وہ تھے جن کی اکثر کی بیویاں بھی نہیں تھیں، جن کے پاس کچھ نہیں تھا جی۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتے اور آپ سے ہر وقت تعلیم اور تربیت بھی حاصل کرتے رہتے تھے۔ اصحاب صفہ کے سب سے بڑے نقیب اور انچارج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، اور تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ کو حدیثیں یاد تھیں جی۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ کہا کہ ابو ہریرہ تمہیں کس طریقے سے حدیثیں یاد ہو گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ صحابہ، تم میں سے جو مہاجر ہیں اور جو انصار ہیں جی، انصار کھیتی باڑی کی طرف چلے جاتے ہیں جی، اور مہاجر اپنے کاروبار میں مگن ہو جاتے ہیں، مگر ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں اور آپ کے فرمودات کو لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں جی۔ چھٹے رکوع میں بھی صدقہ کی فضیلت کو بیان کیا، کہا کہ تم اللہ کی رضا کی خاطر خفیہ صدقہ دو یا اعلانیہ صدقہ دو جی، لوگوں کو بتلا کر دو، یہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں مقبول ہیں، لیکن ریاکاری کا اس میں۔ اور ساتھ صدقہ کے بعد سود کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو بھی حرام کر دیا، اور ہمارے معاشرے میں جو بے برکتی کی ایک وجہ ہے وہ ہے کہ ہمارے تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ سودی معاملات ہیں جی۔ سودی معاملات سے بچنا چاہیے جی۔ 7ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم جو ہے وہ قانون جو سوسائٹی کے لیے، نظام عدل کے لیے، نظام قضاء کے لیے، عام معاملات کے لیے وہ ضروری ہے، وہ دو ہے جی کہ تم بھی کوئی بھی لین دین کرو جی، کسی کو قرض دو جی، کسی سے کوئی، تو پھر کیا قرآن نے کہا کیا کہ اس کو لکھ لو جی۔ صرف لکھنے پر بھی قرآن نے اکتفا نہیں کیا کہ ایک شخص نے کسی کو قرض دیا، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا، وہ لکھ لو، لکھنے پر بھی قرآن نے اکتفا نہیں کیا، فرمایا کہ اس لکھت کے اوپر، اس کتابت کے اوپر، اس معاہدہ کے اوپر گواہ بھی بنا لو جی۔ اور گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ فرمایا 2 عادل شخص ہونے چاہیے جی۔ فرمایا کہ اگر 2 عادل شخص 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول ہے جی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا جو اختتام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے اور اپنی تعریف سے کیا جی، اور سورۃ بقرہ کے اختتام میں قرآن نے ایمان مفصل کو بیان کیا ہے جی۔ کیا فرمایا؟ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ جی، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر اور ملائکہ پر جی۔ اس طریقے سے یہ سورۃ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے جی، اس کا اختتام ہوا جی۔ 3رے پارہ میں آل عمران سورت کا آغاز ہوتا ہے جی۔ آل عمران سورت مدنی ہے، مدینہ میں یہ نازل ہوئی ہے جی۔ اس میں 200 آیات ہیں جی اور 20 رکوع ہیں جی۔ آل عمران کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں جی۔ اس کے بعد اس پوری آل عمران میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں جی، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا، داؤد علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا، یہ سب کا سب ایک خاص تناظر میں وہ ہے وفد نجران جی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ نجران کا ایک وفد آیا۔ نجران ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کے عیسائی آئے جن میں 60 لوگ شامل تھے، 14 ان کے سردار تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے جی، اور ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ بھی ہوا جی۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اس وجہ سے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ثابت کرنے کی بجائے خود خدا جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ بہت سی اس کی ڈیٹیل اور تفصیل ہے جی، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا ہے جی۔ اور ساتھ ہی اس سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو آیات ہے اس کی بھی اقسام ذکر کر دی کہ کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں جی۔ محکم آیت جو ہے وہ ہے جس کا مفہوم، جس کا معنی، جس کی تفہیم جو ہے عام ہر شخص کے لیے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن متشابہ وہ آیات ہیں جن کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے جی۔ اور قرآن نے یہ بھی ذکر کیا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں راسخ ہیں وہ بھی ان آیات کا مفہوم جان سکتے ہیں جی۔ 10ویں رکوع کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید نے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم سے کیا جی، کہ کافر جتنا صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں جی، جتنا مال خرچ کر دیں جی، ان کا یہ مال اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ